الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون خطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو जान लो बस दुनिया की जिंदगी खेल और तमाशा है वजीनतुन और रौनक है वतफाखुरुन बैनकुम और आपस में एक दूसरे पे फख्र जतलाना है वतकासुरुन फिल अमवाली वल औलाद और माल और औलाद में कसरत की दौड़ लगाना है कमथली गैसिन आजबल कुफ्फार नबातु
اس بارش کی طرح ہے جو اپنی کھیتی کو اٹھاتی ہے اور کسان حیران ہوتا ہے. ثم یہیج، پھر وہ پکتی ہے. ثم یہیج فتراہ مصفرا، پس تو اسے دیکھتا ہے زرد. ثم یکون حطاما، پھر وہ چورا چورا ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے. وفی الآخرۃ عذاب شدید، اور آخرت میں سخت عذاب ہے. ومغفرۃ من اللہ ورضوان، اور اللہ تعالی کی طرف سے بخشش ہے اور رضامندی ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی صرف اور صرف دھوکے کا سامان ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله، او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم: عقل مند وہ آدمی ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کر لے اور موت کے بعد کے لیے عمل کرتا رہے. اور بے وقوف وہ شخص ہے جو اپنے نفس کی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے اور اللہ تعالی سے امیدیں لگا کے بیٹھا ہے. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل صد احترام و اکرام میرے بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، دوستوں اور نوجوانوں، اور میری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، جمعۃ المبارک کی اس نشست میں، اس محفل میں رمضان المبارک کے چوتھے جمعے میں 27ویں پارے میں سے سورۃ الحدید کی آیت نمبر 20 تلاوت کی ہے، اور اس آیت کا ترجمہ آپ لوگوں کے گوش گزار کر دیا ہے، آپ کو سنا دیا ہے۔ عنوان جو بتلایا تھا وہ تھا فکر آخرت، یعنی اس زندگی کی فکر کرنا جو زندگی اصل ہے، مستقل ہے، دائمی ہے اور فنا ہونے والی نہیں ہے، اسے کہتے ہیں آخرت۔ جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اسے کہتے ہیں دنیا، اور جہاں ہم پہنچیں گے اسے کہتے ہیں آخرت۔ دنیا دو نو سے ہے، دو نو کہتے ہیں قریب ہو جانا، نزدیک ہو جانا، یہ ہمارے قریب ہے، اس میں ہم اپنے کام کاج باقی چیزیں کر رہے ہیں تو یہ ہمارے قریب ہے، اس لیے اسے دنیا کہا جاتا ہے۔ آخرت کہتے ہیں پیچھے آنے والی، بعد میں آنے والی، اس کے پیچھے آنا ہے اس زندگی نے جو رب العالمین نے ہر ایک کو مستقل دینی ہے، اچھا ہے یا برا ہے، جو اس کا ٹھکانہ ہے اعمال کے بعد اور اللہ کے فضل و رحمت کے بعد، جو ٹھکانہ اسے ملے گا اسے آخرت کہا جاتا ہے۔ دنیا کی زندگی رب العالمین نے اس کی حقیقت اور بے ثباتی کا تذکرہ کیا ہے، قرآن مجید میں بھی اور احادیث صحیحہ میں بھی۔ جب روح ڈالی گئی ماں کے بطن میں اس بچے کے اندر، تو رب العالمین نے یہ بات لکھ دی ہے
اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب روح ڈال دی جاتی ہے تو پھر یہ لکھ دیا جاتا ہے اچھا ہوگا یا برا، شقی ہوگا یا سعید، بدبخت آدمی ہوگا، بے ایمان ہوگا، کافر و مشرک ہوگا، یا مومن و موحد و مسلمان ہوگا، یہ اس کے ساتھ لکھ دیا جاتا ہے۔ دوسری بات لکھ دی جاتی ہے یہ کتنی عمر گزارے گا، 50 سال، 60 سال، 10 سال، 100 سال، یہ بھی اس کا لکھ دیا جاتا ہے۔ نمبر 3، اس کا رزق بھی لکھ دیا جاتا ہے، وہ کتنا رزق استعمال کرے گا، کھائے گا، یہ بھی رب العالمین لکھ دیتے ہیں۔ نمبر 4، کس جگہ پہ اس بندے کو موت آئے گی، یہ چیزیں ہر انسان کی رب لکھ دیتا ہے۔ ذہن میں کہیں یہ بات نہ گھومنے لگ جائے کہ جب لکھ دیا گیا ہے کہ کافر ہونا ہے، بے ایمان ہونا ہے، مسلمان ہونا ہے، اتنا کھانا ہے، اتنی عمر گزارنی ہے، اس جگہ پہ موت آنی ہے، پھر ہمیں کیا ضرورت ہے؟ جو رب نے لکھا وہی ہو کے رہے گا، پھر ہمیں کیا ضرورت ہے محنت مارنے کی، نمازیں پڑھنے کی، قرآن پڑھنے کی، تراویح سننے کی، دین کے کام کرنے کی؟ تو ہمیں ضرورت ہی نہیں۔ نہیں بھائی، یہ بات ذہن میں جو آئی وہ غلط آئی ہے۔ رب نے جو چیز لکھی ہے نا، وہ رب نے اپنے علم سے پہلے دیکھ لیا ہے۔ ہم تو دیکھتے ہیں جو چیز ہمارے سامنے ہوتی ہے، پھر وہ چیز سامنے آتی ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے، وہ بھی کچھ چلتا ہے کچھ نہیں چلتا۔ رب کا علم ایسے نہیں ہے، وہ ماضی، حال، استقبال کا محتاج نہیں ہے۔ جو ہم نے کرنا ہے نا وہ رب العالمین کو پہلے پتہ ہے، معلوم ہے، اور میرے رب نے یہ دیکھ لیا ہے میں اس بندے کو اتنی زندگی میں اتنا اختیار دوں گا۔ پھر اس بندے کی چاہت کدھر جائے گی؟ ایک طرف تو میں اسے مسجد کی راہ بھی سمجھاؤں گا، ایک طرف اسے یہ بھی بتاؤں گا کہ یہ جوا خانے کا راستہ ہے، یہ شراب خانے کا راستہ ہے، یہ بدکاری کا اڈا ہے، یہ بے حیائی کے اڈے ہیں، یہ بھی اسے بتلایا جائے گا۔ دونوں چیزیں اس کے اندر، دونوں کانسیپٹ موجود ہوں گے۔ اب دیکھا جائے گا جاتا کدھر ہے۔ اس کو یوں سمجھ لیں، بچہ ہے نا، بچہ چھوٹا، اب اس کے سامنے آپ کتاب بھی رکھ دیں اور اس کے سامنے کھلونے بھی رکھ دیں اور اس کے سامنے پیسے روپے بھی رکھ دیں، اب اسے کہیں ان میں کچھ بھی اٹھا لے، اب جو اس کا طبعی رجحان ہوگا نا وہ اس چیز کی طرف جائے گا، اور بچے کا طبعی رجحان ہوتا ہے کھلونوں کی طرف۔ بہت ہی کم کوئی بچہ ہوگا جو کتاب کی طرف جائے، کیونکہ موبائل کی طرف تو سب دوڑتے ہیں، کتاب کی طرف جانا وہ بڑا مشکل ہے، بڑوں کے لیے بھی چھوٹوں کے لیے بھی۔ تو اب اس کی طبیعت کے اندر یہ چیزیں ساری اس کے سامنے رکھی گئی ہیں،
پر جو اس کے دل کا رجحان ہے نا وہ اس طرف گیا ہے۔ یہی چیز میرے رب نے بندے کی پہلے دیکھ لی ہوئی ہے کہ میں اسے اختیار دوں گا نا، جوانی اسے آئے گی، اسے جوبن آئے گا، اسے اختیار ملے گا، اسے طاقت ملے گی، یہ بندہ غریبوں کی خدمت کرے گا، عوام پہ خرچ کرے گا، شفقت کا ہاتھ رکھے گا۔ یہ رب نے پہلے دیکھ لیا ہوا ہے، اور یہ بھی دیکھ لیا ہے اسے تھوڑا سا اقتدار ملے گا پھر یہ بندوں کو قتل کرے گا، مارے گا، ڈاکے مارے گا، لوٹے گا، لوگوں کو اٹھائے گا۔ یہ رب نے لکھ دیا ہوا ہے، اور جب یہ چیز لکھی ہوئی ہے تو یاد رکھو جو ہم نے کرنا ہے وہی ہم نے بھرنا ہے۔ جو ہم کر رہے ہیں نا اس زندگی میں وہی ہم نے بھرنا ہے۔ اب دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ ہے جسے سعید کہا جاتا ہے، اور دوسرا ہے اسے کہا جاتا ہے شقی۔ سعید کہتے ہیں خوش بخت کو، جو نیک اعمال کرتا ہے، اچھے اعمال کرتا ہے اور غریبوں کے کام آتا ہے، حلال روزی کماتا ہے، اسے سعید کہا جاتا ہے۔ جو مخلوق خدا کو تنگ کرے اور بےایمانیاں اور بدکاریاں کرے اس بندے کو کہا جاتا ہے شقی۔ اب دونوں برابر نہیں ہو سکتے، ایکول نہیں ہو سکتے کبھی بھی۔ ایک ظالم ہے اور دوسرا عادل ہے۔ ایک آدمی غلط کام پہ لگا ہوا ہے اور دوسرا آدمی صحیح کام پہ لگا ہوا ہے۔ ایک عبادت گزار ہے اور ایک اپنی زندگی کو سڑکوں پہ، چوراہوں پہ، بازاروں پہ آوارہ گردی میں گزار رہا ہے۔ یہ دونوں کسی صورت بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ تو رب العالمین نے کہا دنیا کا منظر تو میں تھوڑا سا دکھاتا ہوں، زیادہ نہیں، تھوڑا سا۔ اصل سزا کے لیے رب نے جو دن رکھا ہوا ہے اسے کہتے ہیں یوم القیامہ۔ وہ کون سا دن ہے؟ قیامت کا دن ہے، وہ رکھا ہوا ہے رب نے اسی لیے، کیونکہ اس دن سفارش بھی نہیں چلے گی، زور زبردستی بھی نہیں چلے گی، اور کوئی تاوان پیسے دے کے مکا NRO وہ بھی نہیں ہوگا، اور نہ ہی کسی کو کوئی بندہ چھڑا کے لے جا سکے گا۔ یہ رب العالمین نے نفی کر دی ہے، کوئی اس دن ایسا نہیں کرے گا۔ تو اس دن انصاف کیسا ہوگا؟ لا تظلمون فتیلہ۔ کھجور کی گٹھلی ہے اور گٹھلی کے جو درمیان ہے نا پیٹ والا حصہ، وہاں دیکھو کہ ایک دھاگا ہوتا ہے پتلا سا، اس کے درمیان دھاگا ہوتا ہے، وہ فضول ہوتا ہے، کوئی اس کا فائدہ کوئی نہیں، اس کے یوں پڑھ کے وہ کھیڑ دیا جاتا ہے۔ میرا رب کہتا ہے تمہاری نظر میں فضول ہے، میں رب العالمین اتنا بھی کسی کے ساتھ ظلم نہیں کروں گا، اتنی بھی کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کروں گا، جو وہ قیامت کا دن ہوگا۔ دنیا میں جنہوں نے ماری محنتیں، روزے رکھے، نمازیں پڑھی، تراویح سنی، دروس سنے، قرآن کی تلاوتیں کرتے رہے، نیکی و خیرات کرتے رہے، اب ان کا کیا بنے گا؟ یہ بھی عقل سوچتی ہے نا، ان کا کیا بنے گا؟ کیونکہ جیڑا بندہ نیکی کرے یا چنگے کام کرے سارے ہی انہوں آہدے نے صوفی جے، مسکین جے،
ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰੇ ਚਲਾਕੀਆਂ ਤੇ ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀਆਂ ਤੇ 10 ਨੰਬਰੀਆਂ ਤੇ 20 ਨੰਬਰੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਬੜਾ ਅਕਲਮੰਦ ਬੰਦਾ ਜੇ, ਬੜਾ ਦਾਨਾ ਆਦਮੀ ਜੇ, ਬੜਾ ਇਹਨੂੰ जतन आंदे ने, तरीके आंदे ने तिजारतां ते। ये हमारे यहाँ तरतीबें बनी हुई हैं, लेकिन ये तरतीब रब के यहाँ नहीं। नेकी करने वाला, मेहनत मारने वाला और एक आदमी गुनाह करने वाला और अपनी जिंदगी बर्बाद करने वाला, दोनों किसी सूरत भी बराबर नहीं हो सकते। इसीलिए मेरे रब ने वो दिन रखा है जिसको आखिरत का दिन कहा जाता है, जहां मेरा रब हर बंदे को उसके अमल का बदला देगा। जिसने नेकी की उसे नेकी का बदला मिलेगा, और जिसने बुराई की उसे बुराई का बदला मिलेगा। लेकिन समझने वाली बात यह है, दुनिया में तो हर कोई अपने अंदाज से मेहनत मार रहा है, अच्छी है या बुरी है, लेकिन मेहनत लगा हुआ करने। अब इसे कैसे मालूम होगा मेरी मेहनत ठीक है या गलत है? यह कैसे मालूम होगा? तो याद रखो, इसके पास मेयार है, कसवटी है, कुरान और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयाते तय्यबा, सुन्नत मुबारका, वो उस पे देख ले। मिसाल के तौर पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके कितने बेटे हैं? हैं जी 3। ये बातें याद रखा करें। कासिम, तय्यब और इब्राहीम, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 बेटे हैं। 4 बेटियां हैं, ज़ैनब, रुक़ैया, उम्मे कुलसूम, फातिमा तो ज़हरा। अल्लाह की इन सब पे रहमतें और रज़ामंदियां हो। अब जब जब ये पैदा होते गए, अगला साल आया तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी बर्थडे सेलिब्रेट की। एक पासों आवाज आई है, बाकी पास सुते पे ने, हैं जी। अब देख लो ना, यही मैं आपको बात समझाना चाहता हूं। जेड़ा सालगिरह मना रहा वो भी की कह रहा, मैं की कर रहा, सही कर रहे। जेड़ा नहीं मना रहा वो भी की कहता है, मैं भी सही कर रहा। जेड़ा तीजा पे 7 ते 40 पे करदा वो भी की कहता है, सही कर रहे, साले सवाब कर रहे हैं। जेड़ा नहीं पिया करता वो भी की कहता है, मैं भी सही पे करदा। जेड़ा बरसी मनांदा पे वो भी की कहता है, मैं भी सही करना, इस साले सवाब पिया करना। जो नहीं मना रहा वो भी क्या कह रहा है, मैं भी ठीक कर रहा हूं। अब दोनों का लगा हुआ है मुकाबला। ये कहता है मैं ठीक हूं और वो कहता है मैं ठीक हूं। आपको कैसे मालूम होगा कौन ठीक है? उसे लाओगे अल्लाह की किताब के ऊपर और नबी की सुन्नत के ऊपर लाओगे। जब वो देखा गया ना, तो कुरान मजीद को हम देखते हैं, बतौर नमूना बात कर रहा हूं। इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी, अगर तुम लोग अल्लाह से मोहब्बत का दावा करते हो ना कि हमें अल्लाह से बड़ा प्यार है, फत्तबिऊनी, तो मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या करो, पीछे चलो। जो काम मैंने किए वो काम करो, जो मैंने नहीं किए वो ना करो। ये कुरान मजीद की आयत से मालूम हो गया कि नबी की इत्तिबा करनी है। अब हमें समझ आई कि नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 बेटे और 4 बेटियां हैं।
آپ نے کسی ایک کی بھی سالگرہ نہیں منائی۔ اب ہمیں بھی معلوم ہو گیا اگر نبی کی اولاد سے زیادہ کسی کی بہتر اولاد ہے تو وہ ضرور کر لے، لیکن جب نبی کی اولاد سے بہتر کسی کی اولاد نہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کام نہیں کیا تو پھر ٹھیک بندہ کون ہوگا؟ جو نہ کرنے والا ہے وہ ٹھیک ہوگا، کیونکہ وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نبی کے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئے ہیں، لیکن ان میں سے کوئی ایک ایسا ہو جس کی آپ نے سالگرہ کی ہو، یا آپ کی زندگی میں تینوں بیٹے چلے گئے اور تینوں بیٹیاں بھی دنیا سے رخصت ہو گئیں، ایک بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا آپ کی زندگی میں رہ گئیں اور آپ کے دنیا سے جانے کے بعد 6 مہینے کے بعد وہ بھی دنیا سے چلی گئیں، یعنی 6 اولادیں نبی کی زندگی کے اندر دنیا سے گئی ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا اجتماعی دعا نہیں، حالانکہ قرآن ہم سے جانتے تھے بہتر اور صاحب قرآن بھی تھے، اور صحابہ کو بھی قرآن پڑھنا آتا تھا کوئی نہیں؟ ہاں ہم سے زیادہ، ہم تو کرائے کے مولوی لیتے ہیں نا اور ان سے ریٹ طے کرتے ہیں، اتنا ریٹ لے لے اور میرے ابے کو کیا کر دے؟ بخشوا دے۔ باپ تیرا ہے بخشوائے گا وہ ہے، وہ تو اپنے آپ کو پتہ نہیں بخشوا سکتا ہے کہ نہیں، تیرے باپ کو بخشوائے گا اور پیسے دے کے بخشوائے گا۔ یہ ہم نے اپنے آپ کو مطمئن کرنے کا طریقہ بنایا ہوا ہے، بھائی یہ طریقے درست نہیں ہے، یہ سنت رسول سے ثابت نہیں ہے۔ اب جو بندہ دین پہ چلتا ہے، قرآن پہ چلتا ہے، سنت پہ چلتا ہے، اسے تانے بھی ملتے ہیں، گالیاں بھی ملتی ہیں، کڑوی باتیں بھی سننے کو ملتی ہیں، لوگ اس سے کٹ آف بھی ہوتے ہیں، لیکن اسے کون سی چیز مطمئن رکھتی ہے؟ وہ چیز ہے کہ چلو کوئی نہیں، دنیا کی زندگی ایک نہ ایک دن تو سمٹ ہی جائے گی، ختم ہو ہی جائے گی، آخرت میں میرا رب مجھے کیا دے دے گا؟ اجر دے دے گا اور انعام دے دے گا۔ یہ جو فکر ہے نا اس کے اندر، یہ جو چیز ہے اسے کہتے ہیں فکر آخرت کہا جاتا ہے۔ اگر یہ حقیقی معنوں کے اندر میرے یا آپ کے اندر آ جائے آخرت کی فکر، پھر یقین کر لو کسی نگران کی ضرورت ہی کوئی، کسی فورس کی ضرورت ہی کوئی نہیں، کسی اوپر پولیس فوج کی ضرورت ہی نہیں۔ کیوں؟ بندہ ہر وقت ڈر رہا ہے کہ مجھے کون دیکھ رہا ہے؟ میرا رب دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں نے رب کے دربار میں پیش ہونا ہے اور میرے اعمال لکھے جا رہے ہیں اور فرشتے وہ نوٹ کر رہے ہیں، قیامت کے دن وہ سب کچھ کیا ہوگا؟ میرے سامنے آ جائے گا۔ اب اسے کوئی غلط کام کرنے کی ضرورت نہیں، پھر اس کا حال یہی ہو جائے گا۔ صحابی رسول کی بس ایک نظر پڑی تھی گزرتے ہوئے، ایک غیر محرم عورت پہ نظر پڑی تھی گزرتے ہوئے، بس تو پھر اللہ سے معافیاں مانگی، اسی چیز کو لے کے اندر وہ درد، ہائے میری نظر پڑ گئی ہے، ہائے میرا کیا بنے گا؟ اور اگر رب نے نبی کو بتلا دیا تو پھر میں اپنا منہ کہاں لے کے جاؤں گا؟ اتنی بات اندر آ گئی، مدینہ بھی چھوڑ گئے، پہاڑوں میں نکل گئے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا فلانا بندہ کدھر ہے؟ نظر نہیں آ رہا۔ پھر ڈھونڈ کے جب لایا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگے اللہ کے نبی مجھ سے یہ خطا، یہ غلطی ہو گئی، میں نہیں چاہتا تھا کہ میں اس حالت میں آپ کے سامنے آؤں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری توبہ ایسی ہے، تیری شرمندگی ایسی ہے، رب العالمین نے تیری مغفرت کا اعلان کر دیا ہوا ہے۔
یہ جو اندر چیز ہے نا، انسان کے اندر یہ چیز آ جائے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، پھر وہ بندہ بڑا کامیاب ہے۔ تو ظاہر بات ہے اسی فکر کو آخرت کی فکر کہا جاتا ہے، اور اس آیت کے اندر رب العالمین نے اسی فکر کو بیان کیا ہے جو قرآن مجید میں اور بھی مقامات پہ ہے۔ تو اسے ذرا آپ کو سمجھاتا ہوں کہ آخرت کسے کہا جاتا ہے۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو، جان لو لوگو، انما الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کی حقیقت اور کچھ بھی نہیں، لعب ولہو، کھیل ہے اور تماشا ہے۔ کھیل میں بندہ مصروف ہو جائے تو وقت گزر جاتا ہے، پتہ نہیں لگتا۔ بندہ کہتا ہے میں نے کھیل شروع کی ہے اور ابھی اتنا وقت گزر گیا ہے، مجھے تو معلوم نہیں ہے۔ فرمایا دنیا کی زندگی تمہیں تو معلوم ہوتی ہے، یہ 60 سال، یہ 100 سال اور یہ 90 سال ہماری بڑی زندگی ہے۔ فرمایا یہ جب کھیل کود میں لگ جاؤ گے، دنیا کی رنگینیوں میں لگ جاؤ گے، پھر یہ وقت سمٹ جائے گا، تمہیں معلوم بھی نہیں ہوگا، بڑھاپا آ جائے گا، تم کچھ کرنا بھی چاہو گے کر نہیں سکو گے، عبادت کرنا چاہو گے اور رب کو راضی کرنا چاہو گے، لیکن تمہارا وجود تمہارا ساتھ نہیں دے گا، اور تم عبادتوں میں چاہو بھی تو کھڑے نہیں ہو سکتے، بیٹھنا چاہو تو بیٹھ نہیں سکتے، رکوع کرنا چاہو تو رکوع کر نہیں سکتے، سجدے میں جانا چاہو تو جا نہیں سکتے۔ کیوں جی؟ وقت گزر چکا ہے، جوانی رب نے، وہ صحت رب نے عنایت کی ہوئی تھی، اگر تو سنبھال لی ہے تو پھر تو کام کی ہے، اور اگر وہ چلی گئی، وہ ضائع ہو گئی، تو پھر سمجھ لیجئے آج وہ دوبارہ لوٹ کے نہیں آئے گی۔ اسی کو میرے رب نے کہا جی یہ کھیل بھی ہے اور تماشا بھی ہے، لہو فضول، تماشا لگا ہوا ہو اور جاتا بندہ اپنا کام چھوڑ کے وہاں کھڑا ہو جائے اور دیکھنے لگ جائے یہ کیا ہو رہا ہے۔ اب 2 گھنٹے 4 گھنٹے تماشا لگا رہے، لیکن اسے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا نا، یہ تو صرف دیکھ رہا ہے اور تو کچھ نہیں، آنکھوں کی تسکین ہے اور تو کچھ بھی نہیں، فائدہ اسے نہیں ہوگا نا۔ ایسے ہی دنیا کی زندگی ہے، بندہ یہ سمجھتا ہے ابھی تو میرے اوپر جوانی آئی ہے، ابھی تو میرے اوپر زور آیا ہے، ابھی تو میری عقل جوان ہوئی ہے، ابھی تو میں سوچنے کے قابل ہوا ہوں، اور ابھی تو میں دنیا میں یہ کروں گا اور وہ کروں گا، میں نے اتنا پیسہ بنانا ہے، میں نے اتنا مال اکٹھا کرنا ہے، میں نے اتنی دولتیں سمیٹنی ہیں، اور میں نے یہ کام کرنے ہیں، یہ اپنے وہ ذہن سے وہ چیزیں بنا رہا ہے۔ جب زندگی کا وقت، وہ قیمتی وقت وہ گزرتا ہے نا، تو پھر بندہ یہ کہتا ہے ہائے میرا وقت گزر گیا، لیکن جہاں میں نے وقت گزارا آج وہ میرے کام کی چیزیں نہیں ہیں، آج تو منظر یہ بنا ہوا ہے، میرے جانے کے دن قریب ہو چکے ہیں اور میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، زیادہ راہ نہیں۔ سیدنا
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیماری کی حالت آ گئی، موت کا وقت قریب آ گیا، رونے لگ گئے، ارد گرد لوگ پوچھنے لگے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ موت سے ڈر گئے ہیں اس لیے رونے لگ گئے ہیں۔ فرمایا نانا، موت سے تو میں کبھی بھی نہیں ڈرا، میں تو میدانوں میں نکلتا رہا، میں تو جہاد کرتا رہا، میں تو کبھی بھی موت سے نہیں ڈرا، پھر رونا کیوں آ رہا ہے؟ آپ تو نبی کے چہیتے صحابی ہیں، آپ نے تو زندگی کے 4 سال آخری نبی کے ساتھ گزارے ہیں، رات بھی، شام بھی، صبح بھی، دوپہر بھی، آپ نبی کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم، جو چیز آپ کی زبان سے نکلتی آپ یاد کر لیتے تھے، اور آپ کا حافظہ نبی کی دعا کی وجہ سے اتنا قوی ہو گیا، جو چیز سماعتوں سے ٹکرائی ہے وہ بھولی نہیں ہے۔ آپ تو وہ صحابی رسول ہیں، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہنے لگے درد جیسی آواز میں کہنے لگے رو اس لیے ہوا ہوں، سفر بہت زیادہ ہے اور زیادہ راہ پاس نہیں ہے۔ آخرت کا سفر بڑا لمبا سفر ہے اور سامان کچھ بھی پاس نہیں، حالانکہ نبی سے انہوں نے دین سیکھا ہے۔ ہمارے جیسے کروڑوں اکٹھے ہو جائیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قدموں کی خاک کو بھی نہیں پہنچ پا سکتے، اتنا اونچا بندہ، پھر بھی وہ کہہ رہا ہے میرے پاس ذات راہ نہیں، پھر ہمارا کیا حال بنے گا؟ زندگی ہم نے فضولیات میں گزار دی، اس دنیا میں ہم اسے سمجھ بیٹھے ہیں سب کچھ دنیا ہے۔ غلطی انسان کو یہاں لگتی ہے، سب کچھ دنیا ہے اور اسی کو میں نے حاصل کرنا ہے۔ یاد رکھو یہ بات غلط ہے، درست نہیں، سب کچھ دنیا نہیں، سب کچھ آخرت ہے۔ ہمیں تو رب نے بھیجا ہے، جاؤ دنیا میں تمہیں میں نے ایک وقت دیا ہے، ایک لمٹ دی ہے، اور یہ ہے پرچہ، یہ ہے سوال، ان کے جواب تلاش کر، محنت کر، نمازیں پڑھ، روزے رکھ، زکوٰۃ دے، صدقات دے، حج کی طاقت ہے تو حج کر اور عبادات میں لگا رہے اور حلال روزی کما، خود بھی کھا اور اپنے بچوں کو بھی کھلا۔ ہمیں تو رب نے اس لیے بھیجا ہے، پر ہم کیا لگے ہوئے ہیں؟ اس کھیل تماشے میں اتنے مگن ہو گئے ہیں، نہ ہمیں قرآن کی فکر۔ یہ کام ہم کہتے ہیں مولویوں کا ہے، حافظوں کا ہے، ہمارا کوئی نہیں ہے، نہ قرآن کی فکر ہے اور نہ ہی ہمیں عبادات کی فکر ہے، ہم تو ہیں موسمی۔ موسمی کا کیا مطلب؟ جی اب 27ویں آنی ہے جی، یا تاک راتیں چل رہی ہیں، جو ہی جفت رات آئے بندے غیب، اور جو ہی تاک رات آئے مسلح پکڑے ہوئے مسجد میں پہنچے ہوئے ہیں، لو جی تاک رات آ گئی ہے، رب نال بھی ٹھگیاں۔ حالانکہ عبادتیں تو کرنی چاہیے تھیں تسلسل کے ساتھ، لیکن رب سے بھی داؤ ہی لگا ہوا ہے، اور آج شب برات آ گئی ہے جی، آج شب معراج آ گئی ہے جی، آج فلانا دن آ گیا ہے، یہ دنوں کے ساتھ ہم رہ گئے ہیں، اصل جو عبادات ہے وہ ہماری جاتی رہی ہیں۔ میرے رب نے اسی حقیقت کو واضح کیا، انما الحیات الدنیا لعب و لہو، او لوگو میں دنیا کو بنانے والا ہوں،
مجھ سے زیادہ دنیا کو بہتر جانتا کوئی نہیں، اور میں تمہیں کہہ رہا ہوں اگر دنیا دینے والی چیز ہوتی نا تو میں کافر کو ایک گھونٹ بھی نہ دیتا۔ اگر یہ دنیا دینے والی چیز ہوتی تو پھر میں ساری دنیا پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں ڈال دیتا، لیکن یہ دنیا دینے والی چیز نہیں، یہ دنیا تو ایک امتحان گاہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ راستے سے گزر رہے ہیں اور تھوڑا سا آگے گئے، ایک بکری کا بچہ مردار حالت میں پڑا ہوا ہے، بدبو آ رہی ہے۔ صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناک پہ یوں ہاتھ رکھ لیا، بدبو بہت زیادہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزر کے تھوڑا سا آگے گئے، آپ نے فرمایا میرے صحابہ کون ہے تم میں سے جو اسے قیمتاً خرید لے؟ صحابہ کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو مردار ہے نا، اس سے بدبو آ رہی ہے، اسے بھی کوئی خریدے گا؟ اسے تو دیکھ کے بندہ دوڑے گا، بھاگے گا کہ بھوگے بدبو سے میں اپنے آپ کو بچا لوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھو دنیا اللہ تعالی کے نزدیک اس سے بھی زیادہ بدبودار ہے۔ الدنیا جیفہ، دنیا مردار ہے۔ کیا ہے؟ مردار۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا جیفہ، یہ دنیا مردار ہے۔ وَطَالِبُهَا كِلَابٌ، اور اس کے پیچھے دوڑنے والے بھاگنے والے جن کو نہ رات کا پتہ، نہ دن کا پتہ، نہ صبح کا پتہ، نہ حلال حرام کا پتہ، نہ تراویح کا پتہ، نہ یہ پتہ کہ یہ کتنی قیمتی راتیں، کتنا قیمتی عشرہ چل رہا ہے، لیکن وہ بازاروں میں دوڑے جا رہے ہیں۔ جو ہی مغرب کی نماز ہوتی ہے ان کی دوڑیں بازاروں کی طرف لگی ہوئی ہیں، ادھر اللہ کے قرآن پڑھے جا رہے ہیں اور ادھر سڑکوں کے اوپر وہ آوارہ گردیاں کر رہے ہیں، اور وہ بازار جو ویران ہونے چاہیے تھے اور مسجدیں آباد ہونی چاہیے تھی وہ آباد ہیں، اور مسجدیں کیا ہیں؟ ویران پڑی ہوئی ہیں۔ یہ کیوں جی؟ الدنیا جیفا، یہ دنیا مردار ہے۔ وَطَالِبُهَا كِلَابٌ، اور اس کے پیچھے بھاگنے والے کلاب کتے ہیں جو اس کے پیچھے دوڑتے ہیں، اور کتا جتنا بھی دوڑ لے وہ لالچ میں ہی رہتا ہے، جو اس کے پاس بھی ہو وہ بھی چلا جاتا ہے لیکن اسے ملتا نہیں ہے۔ انسان جتنی تقدو کر لے دنیا کے پیچھے بھاگ جائے، یہ وہ سایہ ہے، دھیان سے سمجھنا، یہ وہ سایہ ہے جو ہی بندہ دوڑتا ہے نا اور اس کا سایہ اس سے زیادہ تیزی سے دوڑتا ہے آگے، وہ پیچھے بھاگتا ہے اور وہ سایہ اور آگے بھاگتا ہے۔ دنیا ایسے ہی ہے، جس بندے نے دنیا کے پیچھے دوڑ لگائی وہ حال یہی ہے، وہ تیزی سے آگے دوڑتی جاتی ہے۔ اور اگر سائے کو، دنیا کو کمر کر دو، پیٹھ دے دو، پھر سایہ کیا کرتا ہے جی؟ پیچھے آتا ہے۔ اگر دنیا کو پیٹھ دے دو گے نا دنیا تمہارے قدموں میں آئے گی، ادھر ادھر ہو کے آئے گی، لیکن یاد رکھنا دنیا کو رب العالمین نے یہ بھی نہیں کہا کہ یہ کلیتاً بھی ختم ہے، نہیں نہیں، یہ رب نے آزمائشیں رکھی ہوئی ہیں دنیا کے اندر، یہ چیزیں بھی ہیں، مسجدیں بھی ہیں، بازار بھی ہیں،
جوئے خانے بھی ہیں اور مدارس بھی ہیں، یہ ساری چیزیں دونوں طرح کی رب نے رکھی ہوئی ہیں۔ اب بندے کے اختیار میں ہے وہ کدھر دوڑتا ہے اور کدھر بھاگتا ہے۔ وہ دنیا کے پیچھے یوں اندھا ہو جاتا ہے، نہ اسے اولاد کی فکر ہے، نہ اسے مال و متاع کی، ماں باپ کی فکر ہے، بس دنیا ہی دنیا، اور ہر چیز کو اس میں تولنے لگا ہوا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ اپنے حجرے میں بیٹھے ہوئے، کچھ دیر بیٹھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ کھجور کے پتوں کا جو ایک چادر، ایک حصہ بنایا ہوا تھا، اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت مانگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، اندر آئے نا۔ جب آپ اٹھے، آپ کے وجود کے حصے، ان پر کھجور کی چھال کے نشان بنے ہوئے تھے۔ ہمیں بھی دیکھ لو نا، ہر بندہ جو غریب بھی ہے، بیڈ اس کے پاس موجود ہے، گدے اس کے پاس موجود ہیں، پر پھر بھی وہ کہتا ہے میں مر گیا، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اور یہاں دیکھو نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمین پہ لیٹے ہوئے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کی چھال کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں، اور اس کے نشان یہ جسم پہ پڑ گئے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دیکھنے لگے ہیں، رونے لگے۔ آپ پوچھنے لگے ما یبکیک یا عمر، اے عمر تجھے کس چیز نے رلا دیا ہے، کیوں رونے لگ گیا ہے؟ کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تو آپ ہے نا، آپ کے وجود میں نشان بنے ہوئے ہیں، یہ مشکیزہ پڑا ہوا ہے، یہ بستر پڑا ہوا ہے کھجور کے چھال کا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک چمڑا پڑا ہوا ہے، اور آپ کے کمرے میں کچھ بھی نہیں ہے، اور ایک کیسر و کسرا، اور ان کے محلات میں ریشم بھی ہیں، قالین بھی ہیں، سونے کے برتن بھی ہیں، ہر چیز موجود ہے۔ اللہ کے نبی، ان کا آپ کے سامنے کیا مقام ہے؟ آپ کا مقام تو اللہ کے بعد ہے، اور ان کا کیا درجہ ہے؟ آپ تو مقام میں بڑے اونچے اور اعلیٰ ہیں۔ اللہ کے نبی وہ موجیں کریں دنیا کی زندگی میں، اور آپ اس طرح فقر و فاقہ سے رہے۔ آپ نے فرمایا یا عمر انت ترید زینت الحیات الدنیا، او عمر تو دنیا دی زندگیاں نو پہچاننا میں نا میری مثال کیا ہے؟ ما انا الا کراکب، میری مثال اور کچھ نہیں، میری مثال ہے ایک سوار کی طرح، جو سوار گزرتا ہے اور پھر استظل تحت الشجرہ، اسے دھوپ پڑی ہے نا، وہ تھوڑی دیر آرام کرتا ہے درخت کے نیچے، اور پھر اس کے بعد ثم راحا وترکہا، پھر وہ اس سے تھوڑی سی راحت لیتا ہے، پھر چھوڑ کے چل پڑتا ہے۔ میری مثال تو ایسے ہے نا، میں دنیا کی زندگی، چند روزہ زندگی، میں اس میں مسافر کی طرح وقت گزار رہا ہوں۔ یہ جو چیزیں تجھے نظر آ رہی ہیں نا، یہ چیزیں عارضی ہیں، فنا ہونے والی ہیں، مٹنے والی ہیں۔ عمر تو کیا خوش نہیں ہوتا؟ اللہ ہمیں اس کے بدلے میں جنت عنایت فرما دے گا۔ یہ نعمتیں ختم ہونے والی ہیں، اور جنت کی نعمتیں
ختم ہونے والی نہیں، وہ دائمی اور مستقل ہیں۔ عمر تو خوش ہو جا، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ہمیں وہ نعمتیں عنایت کرے گا۔ خلاصہ یہ نکلا، اور دنیا کی زندگی میں وقت گزارو دنیا دار بن کے نہیں، دین دار بن کے۔ کیا بن کے؟ دین دار بن کے۔ یہ خوشی سے نہ کہا کرو او جی تسی تے دیندار ہو نہ تے اسی کیاں نا، دنیا دار یہ نہ کہا کرو۔ دنیا دار نہ بنو، دین دار بنو۔ دین کا غلبہ تمہارے اوپر ہونے چاہیے، اور باقی رہ گئی روزی رزق، وہ میرے رب نے دینا ہی دینا ہے۔ مثال اس کی یوں ہے جیسے کشتی ہے، کشتی دنیا کی مثال ایک کشتی کی طرح ہے۔ کشتی کے اندر بیٹھے سفر کرے، کشتی چلتی رہے گی، اور جس دن پانی کشتی کے اندر داخل ہو گیا، کشتی کیا کرے گی؟ ڈوب جائے گی نا۔ یہ دنیا ایسے ہی ہے، اگر اس میں حلال روزی کما کے اپنا وقت گزارو گے کہ میں مسافر بندہ ہوں، میں نے جانا ہی جانا ہے، تو وقت گزر جائے گا۔ اور اگر دنیا کو دل میں جگہ دے دو گے نا، دل میں بٹھا دو گے نا، تو یاد رکھنا دین بھی جاتا رہے گا اور دنیا بھی ملے گی نہیں۔ یہ آج تک کسی کو ملی نہیں، اور آج تک کسی بندے کو دنیا ملنے کے بعد سکون ملا ہو؟ کوئی بندہ ہو جتنی زیادہ دنیا آنے لگتی ہے سکون اتنا تیزی سے نکلنے لگتا ہے، اور بندہ یہ کہتا ہے او جی میں پہلو ہی چنگا سا ہوں تے جس دن دی دنیا میرے گھر دے وچ آئیے سکون ہی نہیں۔ اولاد کے جھگڑے ہیں، بیوی کے جھگڑے ہیں، خاندان کے جھگڑے ہیں، اور ساری لڑائی کا مرکز و محور کیا ہے؟ دولت، پیسہ۔ مل جائے تو خوش، نہ ملے تو ناراض۔ فرمایا نانا پیسہ دولت حلال کما، یہ منع نہیں تجھے، کما، پر کیا کر؟ جوڑ نہیں، اللہ کے بتائے ہوئے حکموں پہ خرچ کرتا جا۔ یتیموں پہ خرچ کر، مسکینوں پہ خرچ کر، بیواؤں پہ خرچ کر، ضعیفوں پہ خرچ کر، مساجد پہ خرچ کر، مدارس پہ خرچ کر، ماں باپ پہ خرچ کر، اولاد پہ خرچ کر، بہن بھائیوں پہ خرچ کر۔ رب کے تجھ سے وعدے ہیں تو خرچ کرتا جا، میں تجھے دیتا جاؤں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزانہ ایک فرشتہ، 2 فرشتے اللہ لگا دیتا ہے روزانہ، اور وہ ایک بندے کے حق میں دعا بھی کرتے ہیں، اور دوسرے بندے کے حق میں فرشتے بد دعا بھی کرتے ہیں۔ دعا اس بندے کے حق میں کرتے ہیں جو بندہ روزانہ کیا کرتا ہے؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ روزانہ اپنے صبح کی ابتدا خرچ کرنے سے، اللہ کی راہ میں دینے سے کرتا ہے۔ فرشتہ رب سے یہ التجا کرتا ہے میرے مالک یہ تیری راہ میں دے رہا ہے، تو اسے اور نواز دے۔ یہ رب سے دعا کرتا ہے، اور جو بندہ روک لیتا ہے، ممسکا دیتا نہیں اللہ کی راہ میں، تو فرشتہ بھی کہتا ہے میرے مولا انہیں تیری راہ تو مال ڈکیا وے، تو بھی مال کی کر لے، ڈک لے میرے مولا، انہوں نہ دیں یہ مال۔ یہ فرشتہ روزانہ صبح دعا کرتا ہے، ایک کے حق میں وہ دعا ہے اور دوسرے کے حق میں وہ بد دعا ہے۔ اس لیے میرے رب نے فرمایا اور دنیا کے پیچھے بھاگنے والوں ذرا آخرت کی فکر کر لو۔ میرے مولا دنیا دے اتے تے اے محلات بنے ہوئے نے، بندہ تو اسی کے پیچھے بھاگتا ہے نا
جو چیز اسے آنکھوں سے کیا ہوتی ہے؟ نظر آتی ہے۔ یہاں تو میرے مولا بازار ہے، لائٹ ہیں، محلات ہیں، سہولتیں ہیں، ہر چیز ہے، تو فطری عمل ہے دوڑنا ہے اس کی طرف۔ فرمایا تجھے کیا پتا جو میں رب نے آخرت میں تیرے لیے رکھا ہوا ہے وہ کیا ہے میرے مولا؟ فرمایا ان المتقین فی جنات و عیون، جو رب سے ڈرنے والے وہ باغات میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے۔ وہاں کے منظر کشی رب یوں کر رہا ہوگا، متقین فیہا علی الارائک، وہاں لگے ہوئے ہوں گے، مسیریاں بنی ہوں گی، تخت بنے ہوئے ہوں گے، اور تختوں کے اوپر فرمایا یاقوت اور مرجان، یہ موتی لگے ہوئے ہوں گے۔ ان کی روشنی اس قدر زیادہ ہے سورج کی روشنی بھی ان کے سامنے ماد بڑھ جاتی ہے، اور یہ اس کے اوپر براجمان ہے، بیٹھا ہوا ہے، اور کیا کر رہا ہے؟ فاکہین بما آتاہم ربہم، او بڑا خوش و خرم ہے جو اس کے رب نے اسے دیا ہے، اس سے خوشی محسوس کر رہا ہے۔ اب اس کا دل چاہ رہا ہے جی میں کچھ پیوں، تو وہاں پہ میرا رب کیا کرے گا؟ یطوف علیہم غلمان لہم کانہم لؤلؤ مکنون، جنتی بچوں کو رب کہے گا چلو ان جنتیوں کی خدمت میں لگ جاؤ، ایک جام آ رہا ہے اور جا رہا ہے، وہ جنتیوں کو مل رہا ہے، اور وہ بچے بھی ایسے ہوں گے لؤلؤ مکنون، جیسے موتیوں کو چھپایا گیا ہے، ایسے اللہ خدمت میں لگا دے گا، وہ خدمت گزاری میں لگ جائیں گے۔ اور کیا وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، وَلَحْمٍ، اتھے بھی تے بندہ کہندہ ہے نا میں جی چامپاں کھانیاں نے، دستی کھانا ہے، آؤ جی میں تے جی گردن دا گوشت کھانا ہے جی، میں تے جی پٹھ دا گوشت کھانا ہے جی، فلانی تھان دے اتے بڑا ودیا گوشت بنایا جاندہ وے، دوڑ دوڑ کے جاندہ وے، کڑائیاں پہ کھاندہ وے، آدھا جی مزہ آگیا ہے تے موجاں لگ گئیاں نے۔ میں رب تجھے جنت کے اندر بٹیروں کا گوشت کھلاؤں گا، ہرنوں کا گوشت کھلاؤں گا، کیونکہ میرے رب نے فرمایا مما یشتہون۔ یشتہون کا مطلب کیا؟ جیڑا تیرا دل پہ چاندہ وے۔ حدیث میں آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم بندے کا دل چاہ رہا ہے یہ پرندہ، یہ سرخاب، یہ مگ، یہ مرغا بھی یہ چیز اڑتی جا رہی ہے، دنیا کی نہیں جنت کی بات کر رہا ہوں، وہ اڑتی جا رہی ہے، ہائے مجھے اس کا گوشت بڑا اچھا لگتا ہے۔ میرے مرشد نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم میرا رب کیا کرے گا؟ بس اس کی چاہت ہوگی اور وہ بھنا ہوا اس کے سامنے آ جائے گا، اور جتنا دل کرتا ہے کھا، نہ شوگر ہوگی، نہ بلڈ پریشر ہوگا، نہ دل کا عارضہ ہوگا، نہ دوائیاں کھانی پڑے گی، تیرا دل کرتا ہے جتنا کھانا چاہتا ہے، بس ایک ڈکار آئے گا وہ بھی کستوری کا۔ سبحان اللہ۔ یہ میں اس لیے تقابل کر رہا ہوں کہ آپ کو معلوم ہو جس آخرت کی بات کی جا رہی ہے اس آخرت میں رب دے گا کیا نا، اس آخرت میں رب العالمین یہ جو چاہو گے نا وہ گوشت تمہارے سامنے آ جائے گا۔ اور میرے رب نے فرمایا
اس کا بل نہیں لیا جائے گا۔ دنیا میں تو بل لیے جاتے تھے لیکن آج کوئی بل نہیں، اور جب جنتی کھا لے گا نا وہ دوبارہ اسی طرح پرندہ بن کے کیا کر جائے گا، اڑ جائے گا۔ جنتی کا دل چاہتا ہے، آپ نے فرمایا دل چاہتا ہے اس کا اوپر والا درخت ہے اور اس کی وہ شاخ میں جو پھل لگا ہوا ہے وہ مجھے آنکھوں میں اچھا لگتا ہے، میں نے وہ کھانا ہے۔ فرمایا ہاتھ بھی اونچا کرنے کی نوبت نہیں آئے گی، میرا رب اسے کہے گا میرے مہمان کی مہمان نوازی کر۔ وہ درخت خود جھک جائے گا اور جو اسے ضرورت ہے وہ کھا لے گا۔ ساری نعمتیں جنت کی ملیں گی رب کے، اور پھر چاہے گا جی میں پینا چاہتا ہوں کچھ، دنیا کا پینا تو کیا ہے، میرا پروردگار کہتا ہے بیضاء لذت للشاربین لا فیہا غول ولا هم عنہا ینزفون، بالکل سفید، اور اس میں تسنیم کی آمیزش بھی ہوگی نا، وہ عام تو منع ہوتا ہے سونڈ پائی جائے گی، لیکن وہ جنتی معاملہ ہے، وہ کیا چیز ہے، وہ رب اس میں ملا دے گا۔ وہ جام جب سامنے آئے گا فرمایا بندہ صرف منہ کے قریب ہی لائے گا، ایسی خوشبو ہوگی جو اسے مست کر دے گی، اس کے دل و دماغ میں اتر جائے گی، اور گھونٹ ایک پی لے اس کی عقل بھی نہیں جائے گی اور نہ ہی اس پہ دیوانگی اور جنون آئے گا۔ یہ ایسی شراب، شراب طہور میرا رب عنایت کرے گا۔ یہ ساری نعمتیں رب نے کہاں رکھی ہوئی ہیں؟ جنت میں رکھی ہوئی ہیں، اور وہ دنیا میں ملے گی، ہاں جی آخرت میں ملے گی۔ دنیا میں تو محنتیں مارنی ہے، اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، یہ دنیا کی گندی شرابیں پینی ہے یا جنتی شراب، یہ دنیا کے گندے کھانے کھانے ہیں حرام والے یا جنت کے بہترین کھانے کھانے ہیں۔ یہ دنیا کے عارضی محلات جو شاہ جہان بھی چھوڑ گیا، جو جہانگیر بھی چھوڑ گیا، جو اکبر بھی چھوڑ گیا، جو فرعون و قارون و حامان بھی چھوڑ گئے، وہ رکھنے ہیں یا جنت کے محلات؟ یہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر وہ چاہتے ہو جنت کے معاملے چاہتے ہو تو پھر دنیا میں زندگی اس طرح گزارنی ہے جس طرح میرے نبی بتلا کے گئے۔ حلال کو حلال سمجھنا ہے اور حرام کو حرام سمجھنا ہے۔ اسی لیے میرے رب نے فرمایا نا اے ذرا دنیا کی حقیقت میں رب بھی تمہارے سامنے کھولتا ہوں۔ یہ جنت کی حقیقت ہے، دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ یہ کھیل اور تماشا ہے۔ وزینت، اے رونق کے بندہ جب مال میں، پیس میں، ان جگہوں میں، پارکوں میں جاتا ہے، وہاں کی رنگینیاں دیکھتا ہے تو بندہ کیا ہو جاتا ہے؟ مست ہو جاتا ہے۔ بندہ جب پلاٹ لینے جاتا ہے تو وہاں ہاؤسنگ سوسائٹیز میں جب وہ دیکھتا ہے منظر سارے تو وہ کہتا ہے میں بھی اچھے کی لینا میں، پلاٹ لینا میں، پھر اس کے لیے سود بھی کھانے لگ جاتا ہے، اس کے لیے 10 نمبریاں بھی کرنے لگ جاتا ہے۔ آؤ تمہیں جنت میں رب پلاٹ دے رہا ہے، اور ایسا بہترین پلاٹ دے رہا ہے جو کوئی چھیننے والا نہیں ہے۔ اور دنیا کے یہ جو جتنے سلسلے، آج تک کوئی انسان ایسا نہیں آیا جو اپنے ساتھ اپنا محل لے کے گیا ہو، اپنے ساتھ سب کچھ لے کے گیا ہو، ہر ایک چھوڑ کے گیا ہے۔ تو میرے رب نے فرمایا یہ رونق ہے نا،
رونق میں اپنے آپ کو غرق مت کرو. یہ رونق ہے، زینت ہے، اس میں مال بھی ہے، اولاد بھی ہے، بھائی بہن بھی ہیں، رشتہ دار بھی ہیں. یہ رونقیں رکھی ہوئی ہیں میں نے اس دنیا میں اس لیے کہ ان کا حق پورا کرو، نہ کہ ان کے پیچھے لگ کے حرام کمانے لگو اور مجھ سے ناراض کرنے لگو. اور کیا ہے میرے مولا؟ فرمایا تیسری چیز ہے وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ. ایک ایک چیز نا رب نے بڑی تول کے رکھی ہے، بڑی چون کے تول کے. وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، اور آپس ایک دوجے نال کی کرنا جے فخر. یہ دنیا اور کیا ہے جی؟ میرے کول گڈی ہے جی، اور میریاں 2 کوٹھیاں نے جی، اور میرا مکان ہے جی، اور میرا کاروبار ہے جی، اور جی تہاڈا اور میرے بھی 3 پتر باہر ہوندے نے، اور میرے بھی جی اتنا سارا کچھ مال میرا بھی ہے جی، اور میرے بھی گھوڑوں کے وہ سارے بنے ہوئے ہیں اڈے سارے کے سارے، اور میری بھی بسیں چلتی ہیں، اور میری بھی گاڑیاں موجود ہیں. یہ کیا ہے؟ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، آپس میں ایک دوسرے کو فخر جتلانا ہے، میں وڈا یا تو وڈا. دنیا یہی ہے نا، بڑے بڑے شملے والے، بڑی بڑی موٹی پگوں والے، بڑے بڑے چودھری اور سردار بات کسی کو کرنے نہیں دیتے اور اپنے دنیا داری کو روب جماتے ہیں. وہ بھی خاک میں مل گئے، وہ بھی نظر نہیں آتے. اللہ اللہ. کل جو میرا گزر ایک راستے سے ہوا، وہاں پہ مجھے اچانک ایک کھوپڑی نظر آ گئی. وہ کھوپڑی میرے پاؤں کے نیچے آئی. راستے سے گزر رہا تھا نا تو وہ کھوپڑی میرے پاؤں کے نیچے آ گئی. وہ شکستہ تھی، چورا چور تھی، میرے پاؤں کے نیچے آئی نا تو وہ بھی ذرات میں تبدیل ہو گئی. اب وہ زبان حال سے کہہ رہی ہے کیا؟ اے راب خبر ذرا سنبھل کے چل، کبھی میں بھی کسی کا سرے پرغرور تھا، کبھی میرے اوپر بھی پگڑی تھی، کبھی میرے اوپر بھی دستار تھی، کبھی میرے اوپر بھی شملہ تھا، کبھی میری گردن بھی نیچے نہیں آتی تھی، کبھی میری زبان سے بھی نکلا ہوا جملہ واپس نہیں ہوتا تھا. پر آج میں بھی زمین پہ چورا چور پڑی ہوں. اے راہ بے خبر، او راہی بے خبر، ذرا سنبھل کے چل، اور دنیا کی رنگینیوں میں مست نہ ہو، اور دنیا کی عیش و عشرت میں مست نہ ہو. اللہ نے اقتدار دیا ہے، مخلوق کی خدمت پہ لگا دے. اللہ نے مال دیا ہے، مخلوق کی خدمت پہ لگا دے. اللہ نے تجھے صلاحیت دی ہے، قابلیت دی ہے، قرآن کا علم دیا ہے، دین دیا ہے. ناز نخرے پہ نہ لگا بلکہ لوگوں کی اصلاح پہ لگا دے. اور آپ نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، اوے لوکاں وچوں سب تو ودیا ہوے جدے تو انسانیت فائدہ اٹھاندی ہے، وہ سب تو ودیا بندہ ہوندا ہے. تو لہذا یہ فخر کرنا ہے اور تو کچھ بھی نہیں. وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، دھیان نال چیزاں یاد کر لئیو. دنیا یہی جے وَتَكَاثُرٌ، کثرت بوتی. کنے پتر نے؟ 7. تیرے کنے نے؟ 10. تیرے کنے نے؟ 12. فخر نال کہنا ہے میرے جی 8 پتر نے، میرے 7 پتر نے. یہ ہے جی اولاد کی کثرت تے مال
انے مکان، اینیاں کوٹھیاں، اینا پیسہ، اینا بینک بیلنس، یہ کیا ہے؟ تکاثر، بس نہیں کردا آہزوے ہن کروڑ آ گیا تے بس کر دیا نہیں بس کردا آندا ہن کی ہونا چاہیے؟ دو ہونا چاہیے۔ کب بس کرے گا نا؟ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون۔ اور انسان نو بوٹی دی ہرس نے تباہ کر دیتا ہے، ہلاک کر دیتا ہے۔ کدویں دی ہلاکت مکے گی، کدویں رجے گا؟ حتی زرتم المقابر، جدو قبر دی مٹی دے اتے پوے گی نا ہون بس کرے گا، اس تو پہلا دے بس نہیں کردا۔ لہذا رب العالمین نے کہا مال اور اولاد کی کثرت کی دوڑ لگانا ہے میرے مولا، اس کی مثال کیا ہے؟ ساری چیزوں کی، اور یہ جو تین چیزیں رب نے کہی ہیں، کھیل تماشا، زینت رونق، تفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال، یہ تین چیزیں ہیں اور یہ تینوں انسان کی زندگی میں آتی ہیں۔ چھوٹا ہوندا ہے تے بچہ ہوندا ہے، کیڑے کماں وچ رہندا ہے؟ لہو و لعب، کھیل کود تے تماشیاں وچ لگا رہندا ہے۔ تے جیوں جے وڈا ہوندا نا، جوان ہو جاندا ہے، پھر کیڑیاں چیزاں دے پیچھے جاندا ہے؟ زینہ، جیڑی شے ودیا لگے نا، سونی لگے تے خوبصورت لگے تے او دے پیچھے بھجن لگ پیندا ہے، دوڑن لگ پیندا ہے، حلال تے حرام دیاں تمیزاں وی کھو بیندا وے۔ اے جوانی دا زمانہ ہوندا ہے۔ تے تکاثر تے تفاخر، جدو کچھ آپے کر نہیں نہ سکدا تے بہ جاندا ہے نا کرسی دے اتے، حکا رکھ لیندا وے تے نال کرسیاں ڈائیاں ہوئیاں نے، چاواں چل دیاں نے، تے جیڑے بندے آ کے ڈیرے تے بیندے نے انہاں نو کی کہندا ہے؟ پتر نو بھی باہر کہندا ہے پتر میرا ہور تے کام کوئی نہیں، ہن ذرا ایتھے کوئی مکان لے یا شہر دے وچ یا کوئی ڈیرا بنانا وے تے ڈیرے اتے بہنا وے، لوکاں نے آنا ہے تے جیڑے بندے آندے نے نا تے انہاں دے سامنے کی کردا ہے؟ قرآن سنان لگ پیندا ہے۔ کی کرتا ہے؟ ہاں جیڑا آندا ہے نا اوتھے بہندا ہے نا، چاہ پیندا ہے تے انہاں نوں کہندا ہے اے جی میرا پتر سپین ہوندا ہے نا جی، اے جی میرا پتر اٹلی ہوندا ہے نا جی، اے میرا پتر امریکہ ہوندا ہے نا، اے اننے بھیجیا ہے، سارا کچھ اودا ہی ہے جی، میں تے ایتھے نوکر بن کے بیٹھیا ہویا تے وچوں خوش پیا ہوندا وے، واہ واہ میری پئی ہوندی ہے۔ یہ رب نے جو ہم کرتے ہیں نا، میرا رب جانتا ہے نا، میرے رب نے وہ قرآن کا حصہ بنا دیا ہوا ہے۔ فرمایا اس کے مثال یہ ہے کمثل غیث اعجب الکفار، اے انجے یہ جے دنیا انج بارش وسیے نا تے زمین دے اتے دانا پایا ہویا سی، جیوں بارش وسیے نا تے دانا کی کرن لگ پہ ہے؟ پھٹن لگ پہ ہے، سبزہ نکلن لگ پہ ہے۔ تم نے بھی، تمہاری بھی حالت کیا ہے؟ ایک پانی کی بوند سے تمہیں بنایا ہے اور اس سے میں نے تخلیق کیا ہے۔ تم بھی جب دنیا میں آئے ہونا تھوڑے سے اونچے ہونے لگے ہونا، میرے رب نے یہاں بالکل مشابہت بتائی ہوئی ہے۔ ادھر وہ کھیتی اٹھتی ہے اعجب الکفار، یہ کفار کنوں کہندے نے؟ ہاں یہ کنوں کہندے نے؟ پٹھا مانا نہ کر دیو، کافر حیران ہو رہے نے نا، یہ کفار دا مانا کی ہے؟ کسان۔ انہوں کیوں کہندے نے کسان؟ کافر بھی حق گل سچی گل چھپا جاتا ہے، دسدا نہیں، پتہ ہوندی چھپا جاتا ہے، تے کسان بھی کی کردا ہے زمین دے اندر دانا چھپا دیندا وے، تاں انہوں کی کہندے نے؟ کفار کہندے نے۔ اب وہ کسان وہ دیکھتا ہے جی کھیتی ہے اور کھیتی زمین تو کی کرن لگ پئی ہے؟ اٹھن لگ پئی ہے نا، تے وہ کی کردا ہے آجبا
بڑا خوش پیا ہوندا ہے، بڑا حیران ہوندا ہے، واہ جی واہ سبزہ آیا پیا وے، لشک دی پئیے تے اے ہن اٹھ دی پئیے تے اے سال میں قرضے بھی لانے نے، اے سال میں منڈا باہر بھی بھیجنا ہے، اے سال میں کاروبار بھی کرنا ہے، یہ خوابے بھی سجا رہا ہے اور کھیتی کو دیکھ دیکھ کے خوش ہو رہا ہے۔ پھر کیا ہے؟ ثم یہیج، وہ کھیتی پھر کیا کرتی ہے؟ پکتی ہے، لہلہانے لگتی ہے، جو اوپر اٹھاتی ہے سٹے میں دانے پڑ جاتے ہیں۔ اب اس کا منظر ہوتا ہے فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا، اے ہن اپنی کھیتی نو ویکھدا پیا وے نا تے کہندا وے زرد ہو گئی ہے، مطلب کی اے دا آج وڈی جائے یا کل یہ وڈی جانی ہے۔ جدوں بڈھا ہو گیا نا، یہ مطلب نہیں ہے کہ ہن جوانی آنی ہے، وال سفید آ گئے نے تے مطلب نہیں ہے کہ ہن جوانی لوٹ کے آنی ہے، نہیں نہیں، ہن کسے وقت بھی یہ فصل وڈی جائے گی، اپنے رب کو پہنچے گا۔ میرے رب نے یہی بتایا ہوا ہے، فرمایا وہ بیج پڑتا ہے، کھیتی اٹھتی ہے، وہ لہلہاتی ہے اور زرد ہو جاتی ہے، ثم یکون حطاما، پھر وہ ریزہ ریزہ، وہ چورا چورا ہو جاتی ہے۔ بندے کی مثال بھی ایسی ہے، پہلے چھوٹا ہوتا ہے، تھوڑا بڑا ہونے لگتا ہے، چلنے لگتا ہے، ماں پیو دیاں امیداں لگ جاندیاں نے، اے میرا پتر اے وڈا ہوئے گا، کمائیاں کرے گا تے اے پتر منو کما کے دے گا نا تے میرا سہارا بنے گا۔ یہ پتہ بعد جو لگدا ہے او زنانی لے کے اگے نکل گیا ہے۔ پہلے تے پیو نے بڑیاں آساں لائیاں ہوندیاں نے اے میرا سہارا بنے گا، پر ہوتا کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میں اپنی زندگی گزاروں گا، مجھے کیا ضرورت ہے آپ کے دھکے ساتھ دھکے کھانے کی، میری تو زندگی اپنی زندگی۔ یہی حال ہوتا ہے۔ یہ اب کھیتی پکی ہے تو اس پہ بھی کیا آئی ہے جی؟ جوانی اس پہ آئی ہوئی ہے، زور اس پہ آیا ہوا ہے نا۔ اب یہ زور ہمیشہ رہے گا، یہ جوانی ہمیشہ رہے گی، یہ طاقت ہمیشہ رہے گی، یہ مال و متاع ہمیشہ رہے گا؟ نہیں نہیں، پھر وقت آ جانا ہے۔ اے بھی جس طرح کھیتی زرد ہو جاندی ہے، انہیں بھی اسی طرح بڈھیاں ہو جانا میں، موت دیاں گھڑیاں آ جانیاں نے۔ اے بھی مہمان ہے، آج نہیں تے کل جانا ہی جانا میں۔ یہ کھیتی کٹ جاتی ہے، اس طرح اس نے بھی کٹ جانا ہے۔ اب نتیجہ یہ ہے، جس نے دنیا کی زندگی خراب کر دی، تباہ کر دی، جوؤں میں، شرابوں میں، سود میں، بے ایمانیوں میں، قتل میں، دھوکوں میں، فراڈ میں، شرک میں، بدعات میں وہ زندگی گزاری، وہ سن لے آخرت میں اسے کیا ملے گا؟ وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ، او خوش نہ ہوئے، انہوں آخرت جو بڑا کچھ لبنا میں نہیں نہیں، آخرت میں سخت عذاب اسے ہوگا۔ اور جس نے اپنی زندگی اللہ کے حکموں پہ گزاری ہے، اپنی خواہشات کو قربان کر کے گزاری ہے، اس کے لیے بھی اعلان ہے مغفرۃ من اللہ ورضوان۔ اللہ کی طرف سے اس کے لیے اعلان ہے، وہ جڑے وعدے گھاٹے ہو گئے نہیں، میری طرفوں اعلان ہے مغفرہ، بخشش دا۔ تو زندگی میرے حکم نال گزاری ہے، میرے نبی کی سنت پہ چلتے ہوئے گزاری ہے، بخشش کا اعلان ہے۔ ورضوان کی ہو جاندہ ہے رضامندی۔ اے رضامندی کدوں لبے گی؟ جدوں رب جنت دے وچ اعلان کرے گا او میرے بندو آج تو بعد میں تواڈے نال راضی ہو گیا، ہن کدے بھی تواڈے نال ناراض نہیں ہوں گا۔ دنیا میں تو ڈر لگا رہتا ہے کہیں وہ کیا نہ ہو جائے،
ناراض نہ ہو جائے، پر جنت میں اللہ کی رضامندی مل گئی، جب رضامندی مل گئی تو سب کچھ مل گیا۔ اب یہ ساری حقیقت بیان کر کے میرے رب نے خلاصہ کیا نکالا ہے، کہیں بندے بھول نہ جائیں اصل بات کو۔ حقیقت یہ ہے، مل حیات الدنیا الا متاع الغرور، ساریاں گلاں دا نچوڑ اور خلاصہ یہ ہے، دنیا کی زندگی متاع الغرور، اور یہ دھوکے کا سامان ہے، اور تو کچھ بھی نہیں، یہ دھوکے کا سامان ہے۔ آج تواڈے کول ہے جیڑی دکان اج تساں لئی ہے، کل کسی اور کول، جتھے اج تسی بہ کے بنے ہو کہ میں بہت کچھ جاں، او کل کسی اور کول ٹر جائے گی۔ جیڑا پیسہ اج تواڈے کول ہے او کل کسی اور کول، جیڑا شہر دا عہدہ تواڈے کول ہے او کل کسی اور کول۔ یہ تو تبدیل ہوتی رہتی ہے، یہ تو دھوکہ ہے اور کچھ نہیں۔ دھوکے وچ پینا ہے کہ حقیقت وچ آنا ہے؟ حقیقت، اور حقیقت کیا ہے؟ آج ہی فکر کرو اپنی آخرت کی کہ میں ایسے اعمال کروں جس سے میری آخرت ٹھیک ہو جائے۔ وہ کیا ہے؟ 5 نمازیں اپنی پکی کرو، اور روزے نفلی بھی رکھو، فرضی بھی رکھو، حج کی طاقت اللہ نے دی ہے تو حج کرو، قرآن کی تلاوت کرو، رب نے حلال طیب مال دیا ہے اس کی راہوں میں خرچ کرو۔ اتنا کام کر لو، آخرت اللہ ضرور بہترین دے دے گا۔ یہ ہے جی آج کا میسج اور پیغام۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو آنے والا جمعہ توبہ کے مضمون پہ ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔